رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں کن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، تا وقت کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبید، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ،
آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی
اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دوبارہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ محمود بن ربی جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسعور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ صائب بن یزید کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا،
اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوؤں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا
تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا، اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے، یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا، تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔